رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے جو تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی آخری کتاب ہے، جس میں 114 سورتیں ہیں، اور قرآن کے لفظی معنی ہیں پڑھنے والا، جس کو بار بار پڑھا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو جلدی سیکھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز حرکت نہ دیں، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا سنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور جب ہم اس کو پڑھ کر سنائیں تو آپ اس کی تلاوت کی پیروی کریں۔ گویا کہ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے، اور سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی قرآن میں وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اے نبی آپ پڑھیں اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا اور جس نے انسان کو جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھیں اور یقین رکھیں آپ کا رب بہت بڑا کریم ہے، اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ سب سے پہلی آیت ہے، اور سب سے آخری آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ تو گویا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین پسند کیا وہ اسلام ہے۔ تو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پورے 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد زیادہ تر حصہ قرآن مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور باقی حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے قرآن کو نازل کیا اور اس کا مقصد یہ بیان کیا، جیسا سورہ فرقان آیت نمبر 32 میں ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا۔ تو مقصد کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو سناتے رہیں، اور جب تھوڑا تھوڑا نازل کریں گے تو آپ اس کو یاد کر رہیں گے، اسی لیے اس کو دھیرے دھیرے اس کو نازل کیا، اور اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نازل کے نزول کے پیچھے کہ آپ دھیرے دھیرے نازل کرتے تھے۔ پہلا یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے اس میں اسی کی مناسبت سے قرآن مجید حالات کے حساب سے نازل ہوتا تھا، چنانچہ ان آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتا تھا اور آپ کے قلب کو سکون دیتا تھا۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ وہ لوگ جو ان پڑھ تھے، اس کا مقصد کیا تھا کہ جب تھوڑا تھوڑا نازل ہوگا تو لوگ آسانی سے یاد کر لیں گے اور پھر ان کے دماغ میں محفوظ ہوگا۔ اور اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ تعلیم وہی مؤثر ہوتی ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کے دی جائے، زیادہ ایک بیگ دیا جائے تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی رہنمائی کی جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو احکام سکھائے جائیں، ان کے دلوں کی تسلی دی جائے اور ان کو اطمینان دلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کرام نے پورا قرآن مجید حفظ کیا۔ سب سے پہلے جو حافظ تھے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر کے سنایا، اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ پھر بہت سارے صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے تھے مختلف چیزوں پہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اکٹھا کرایا، اس کو اکٹھا لکھوا دیا۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کا پھر اس کے بعد قرآن پر جو ہے اعراب لگائے گئے، نقطے لگائے گئے، رموز، یہ تمام چیزیں، تاکہ جو لوگ عربی سے ناواقف ہیں وہ بھی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور ادا کر سکیں۔ تو تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے حجت یعنی دلیل ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس لیے کہ یہ اسلامی قوانین کا اولین ماخذ ہے، اور اسی سے قرآن کی اہمیت پتہ چلتا ہے کہ قرآن پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔
قرآن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید ہی کو نازل کیا۔ آپ جب کوئی مارکیٹ میں سامان خریدتے ہیں، کوئی بھی الیکٹرانک سامان، فریج یا کوئی بھی چیز، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مینول بھی دیتا ہے جس میں گائیڈ لائنس ہوتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی آبادی کو پیدا کیا، اتنی بڑی آبادی کو، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں بتاتا؟ ضرور۔ تو یہ قرآن ایک طرح سے گائیڈ لائنس ہے انسان کے لیے، ایک مینولس ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو پھیلایا تو اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا۔ دیکھو تمہیں زندگی اس طرح سے گزارنی ہے، جانوروں کی طرح نہیں اس میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تم قرآن کی اطاعت کرو یا قرآن کی مخالفت کرو۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، اور جو نافرمانی کریں گے ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو اس لیے قرآن پہ ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور ایمان یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اور پھر صحابہ کرام جس علاقے میں نازل ہوا وہ سب عرب تھے، تو انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ لیکن اب اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، دنیا میں مختلف ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی زبان یعنی عربی بھی سیکھے، تاکہ وہ براہ راست قرآن کو سمجھ سکے۔ قرآن کو نہ صرف یاد کرنا، اس کا تلاوت کرنا، بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست، کوئی محبوب آپ کے پاس کوئی خط بھیجتا ہے، اور اگر آپ اس زبان کو نہیں جانتے تو کیا کرتے ہیں؟ دوسرے سے پڑھواتے ہیں یا پھر اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ زبان سیکھیں تاکہ ہم ڈائریکٹ اس سے گفتگو سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، حکمت والا ہے۔ بتائیے ہم کیا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کیا ہم کو عربی زبان نہیں سیکھنی چاہیے؟ ضرور سیکھنی چاہیے۔ اس لیے اور ترجمہ، اگر ہم عربی نہیں سیکھتے تو اس کو ترجمے پڑھیں۔ آج دنیا کے ہر زندہ زبان میں قرآن مجید کے ترجمے ہو چکے ہیں، اس لیے قرآن کو تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کن کن چیزوں کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، اور کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں حلال چیزوں کو اختیار کر سکیں اور حرام چیزوں سے بچ سکیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم عربی سیکھیں تاکہ براہ راست اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جسے کروڑوں انسان روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ پڑھتی ہوں۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ بھئی انسان کم سے کم 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، اور ہر رکعت میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور کروڑوں انسان آج دنیا میں تقریباً 2-3 ارب جو ہیں مسلمان ہیں، اور پھر کتنے لوگ ان میں سے ڈیلی نماز پڑھتے ہوں گے، ڈیلی قرآن پڑھتے ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن پہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم کلام مانتے ہیں، اور اسے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے تعلیمات اور احکامات کو برحق مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ اس پر ایمان لایا جائے، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں مختلف انبیاء پر نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ اس لیے کہ اگر کسی کتاب پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، چونکہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، اور اب وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہیں، لہٰذا ان میں بہت ساری چیزیں وہ اللہ کے کلام نہیں ہیں، تو ان کو اللہ کی کتاب ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر توریت، لیکن ان کے احکام کی پابندی ضروری نہیں۔ اس احکام صرف قرآن کی ہوگی، اور اس لیے کہ قرآن کے آنے کے بعد ساری چیزیں منسوخ ہو گئیں، ساری چیزیں۔ اور قرآن مجید یہ قیامت کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت جس طرح سے آخری ہے، اسی طرح سے قرآن بھی آخری ہے۔ اگر انسان، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، یہ کہا جاتا ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کرے، بادشاہوں کا بادشاہ ہم سے گفتگو کرے، تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پورا اللہ کے الفاظ،
معنی الفاظ سب اللہ تعالیٰ کے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے تو ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر ہم یہ اس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، جس طرح سے اگر کوئی ہم کو خط بھیجتا ہے اور ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی خط پڑھ دو، تو کیا مطلب وہ صرف پڑھتا ہے لیکن وہ الفاظ اس شخص کے ہوتے ہیں جس نے خط بھیجا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کرے، ہم ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہم قرآن کی تلاوت کریں معنی کے ساتھ. ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے گفتگو کریں، ایک تو ہے کہ اللہ ہم سے گفتگو کرے، دوسرا ہے کہ ہم خود اللہ سے گفتگو کریں، یعنی ہم بات کریں، ہم بولیں، اللہ سنیں. تو ہم نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اس میں ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سننا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں. ہم جو دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، خود اللہ تعالیٰ کہ اس شخص کی بات اللہ تعالیٰ نے سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. تو ہم اللہ تعالیٰ کو سنانا چاہتے ہیں تو نفل اور نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھیں، سنت نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کرے تو ہم قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، کسی کے اندر مجال نہیں کہ اس کے اندر کوئی تحریف کر سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. اب اس میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہو سکتی، نہ یہ گم ہو سکتا ہے نہ یہ ضائع ہو سکتا ہے. اگر قرآن کے جتنے بھی مصحف ہیں سب جلا دیے جائیں تب بھی قرآن انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اس لیے کہ لاکھوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں قرآن اب محفوظ ہو سکا ہے. لوگوں نے یاد کر لیا ہے کہ قرآن دنیا میں پہلی ایسی کتاب ہے جس کے اتنے زیادہ یاد کرنے والے ہیں. تو یہ بذات خود ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جس کے اتنے حافظ ہوں، جس کے اتنے یاد کرنے والے ہوں. قرآن کے بارے میں کہا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک یہ زبردست کتاب ہے. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کی تکمیل ہوئی، اسی طرح سے قرآن میں بھی تمام کتابوں کے جو بنیادی تعلیمات ہیں اس سے پہلے کے جو بھی بنیادی بیسک جو انسٹرکشنز ہیں وہ اس میں محفوظ کر دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 48، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن حق کے ساتھ اتاری، سچائی کے ساتھ اتاری. یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تمام کا خلاصہ اس میں موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کا نگراں ہے، ان کا امین ہے اور ان کی تعلیمات کا جامع ہے. قرآن کسی قوم کے عروج و زوال کا پیمانہ اور معیار بھی ہے. اس میں قوموں کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے قوموں نے ترقی کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کی تعلیم کی، اللہ کے احکامات کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند پہنچا دیا. ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی حکومت 3 بر اعظم میں تھا، یورپ، ایشیا، افریقہ. تو کب؟ جب تک وہ اللہ کے احکامات کی، اللہ کے تعلیمات کی پابندی کرتے رہے، اس کی اطاعت کرتے رہے. اور قرآن مجید میں ان قوموں کے زوال کا بھی تذکرہ ہے، عذاب کا بھی تذکرہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو عروج دے دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو زوال پہ پہنچا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بلندی دیتا ہے، اور جب قرآن سے منحرف ہو جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو زوال، یعنی ہم کو تہ میں گرا دیتا ہے، بہت نیچے گرا دیتا ہے، گڈھے میں گرا دیتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ، مسلمانوں کو اگر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اس کے خلاف ورزی چھوڑ دیں. گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. قرآن مجید کی بہت سارے خصوصیات، بہت سارے معجزات، بہت سارے فضائل، میراکل بیان کیے گئے ہیں. اور سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس میں سب سے بڑا میراکل یہ خود قرآن مجید بھی ہے. اس وقت عرب میں جو ہے اتنے بڑے بڑے فصیح، افصح اللسان کو ہو جاتا ہے، بہت سارے فصیح، ان کی عربی، ان کی شاعری بہت اعلیٰ قدر کی تھی. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو وہ حیران رہ گئے کہ اس کے ایسے تو ہم نے کوئی کلام نہیں دیکھا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اگر کوئی مشرک
جنگ کے دوران کوئی مشرک آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیں، مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امان یعنی محفوظ جگہوں پر پہنچا دے۔ آج دنیا میں کوئی ایسا کلام نہیں جو اللہ کا کلام کہا جا سکے، اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو اللہ کی کتاب ہو۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ اس کا اسلوب، قرآن کا جو اسٹائل ہے اور اس کی جو ترتیب ہے، اس کی جو فصاحت، بلاغت، اس کی اثر انگیزی، اس کا افیکٹونیس، سب معجزہ ہے۔ آپ قرآن کو جس ترتیل میں اور جس جو ہے راگ میں پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے تجوید ایک فن ایجاد کیا گیا ہے، کیسے کہاں الف کو کھینچا جائے، کہاں مد کو کھینچا جائے، کہاں قاف کاف، سارے پرونسیشن۔ اب دیکھیے جو حافظ ہوتے ہیں ان کو قرأت سکھا جائے، کتنی بہترین ایسے ایسے قرہ ہیں کہ اگر آپ معنی بھی نہیں سمجھتے، خالی قرأت سنتے ہیں تو آپ سر دھنتے ہیں کہ کتنی بہترین چیز ہے۔ شیخ سدیس کی قرأت جب سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کچھ لوگوں کے جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا، اور جو الفاظ ہیں یعنی غیر عربی داں بھی اس پہ دھنتے، لیکن جو عربی جاننے والے ہیں وہ تو ان کے لیے تو اور معجزہ ہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج کیا، کیا کہا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جنات مل کر قرآن جیسا الفاظ لانا چاہیں، قرآن جیسے جملے لانا چاہیں، قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں تو وہ ہرگز نہیں کر سکتے، گرچہ وہ ایک دوسرے کو مددگار بن جائیں۔ ایک جگہ سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ۔ وہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اللہ کے سامنے کہ ان کا گڑھا ہوا ہے قرآن، تو کہہ دو ان سے، یعنی ان عرب والوں سے کہہ دو، کفار سے کہہ دو جو آپ پر الزام لگاتے کہ تم 10 صورتیں اس طرح سے لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے پکار لو جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اگر تم کو کوئی شک ہے تو قرآن جیسی چند صورتیں لے آؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے جو بھی تمہارے گواہ ہیں جو حمایتی ہیں ان کو بلا لو۔ لیکن ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ ایک صورت کا ٹکڑا قرآن جیسا لے آتے۔ یہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے، اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ کے معنی ہیں۔ کتنے غیر مسلمین جو ہے صرف قرآن پڑھ کر کے اسلام لے آئے، اور انہوں نے جب عربی پڑھی تو کہا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا کلام ہی نہیں ہو سکتا، اور قرآن جس مذہب کی طرف دعوت دیتا ہے اسلام، وہ تو سچا مذہب ہے۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے مکمل ہدایت نامہ ہے، انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے قرآن میں ہدایات موجود ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے بارے میں ہدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان میں، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ قرآن ایک یونیورسل بک ہے، یعنی عالم گیر۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوتی تھیں وہ ایک خاص قوم کے لیے ہوتی تھیں، ایک خاص علاقے، ایک نسل کے لیے ہدایت بن کے آتی تھیں، کیونکہ وہ جن پیغمبروں پہ نازل ہوتی وہ بھی ایک علاقے کی طرف ہوتے تھے، ایک نسل یا قوم کی طرف۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے، صرف عربوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ قیامت تک جتنی بھی آبادی آئے گی، جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے اور کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، سب کے لیے آپ پیغمبر تھے۔ اس لیے جو قرآن جو آپ پہ نازل ہو وہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جیسا کہ سورہ قلم آیت نمبر 52 میں اللہ تعالی ارشاد وما هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، سارے جہان والوں کے لیے ذکر ہے، سارے جہان ساری دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ اعراف 158 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف، اے تمام انسانوں، اے دنیا انسانیت، میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سارے جہان والوں کے لیے، سارے دنیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمت للمسلمین نہیں کہا ہے، بلکہ ساری دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اور خصوصیت جو قرآن کی ہے، یہ بہت فصیح و بلیغ ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت، اس کی مثال لانا مخلوق کے باس کی بات نہیں، ایلوکوینسی ہے۔ قرآن کے الفاظ کی فصاحت اور اس کا انداز بیان سب معجزہ ہے۔
اس میں اعلیٰ درجے کی شعریت موجود ہے، پوئٹری ہے، اور اعلیٰ درجے کا نثر یعنی پروز بھی موجود ہے جو کسی بھی نثر میں نہیں۔ قرآن میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے پر محیط اور حاوی ہے۔ اللہ کے لیے ماضی، حال، مستقبل سب ایک جیسے ہیں، اس لیے قرآن مجید کی جو ٹیچنگ ہے ان میں کوئی تضاد، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کے مضامین میں مکمل ہم آہنگی ہے، یعنی ہارمونی ہے، ارتباط ہے، ربط ہے، انٹیگریٹی ہے، ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، سورہ نساء آیت نمبر 82۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو اس کے اندر بہت بڑا اختلاف اور تضاد پاتے۔ آج دیکھیے بڑے بڑے دانشوروں اور فلسفیوں کی کتابیں جو ہوتی ہیں، ان کے جو تھیوریز ہوتے ہیں، جو نظریات ہوتے ہیں، ان میں کتنا زیادہ تضاد پائے۔ آج یہ نظریہ کچھ ہے، کل سائنس کچھ اور نظریہ کرتی ہے۔ ابھی دیکھیے جو پینڈیمک پھیل رہا ہے کورونا، اس سے علاج بدلتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ دوا کارگر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ دوا کارگر ہے۔ بہت زیادہ اختلاف تضاد پایا جاتا ہے انسانی چیزوں میں، لیکن جو اللہ کی طرف سے چیز ہوتی ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہی سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہی بہت بڑی صفت ہے کہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک اور خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر رکھا ہے، قرآن کے الفاظ میں ایفیکٹیونیس ہے، ایک بہت ہی ایفیکٹو کلام ہے، بہت ہی پرتاثیر کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کی اثر انگیزی ثابت ہے، مسلم ہے، یہ انسان کے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے۔ اور جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو سننے والا شخص خواہ قرآن کو سمجھے نہ سمجھے اس سے متاثر ہوتا ہے، اور یہی وہ تاثیر تھی جس کی وجہ سے لوگوں کی، مشرکین کے جو مخالفین تھے، ان کی نیندیں حرام تھی، چنانچہ وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احقاف آیت نمبر 7، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقَّ لَمَّا جَاءَهُمْ وَهَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ۔ جب ان کافروں کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ہماری واضح آیتیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے۔ جس طرح جادو اثر کرتا ہے، اتنا بڑا اثر کرنے والا کلام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اس کے اثر سے اور اللہ کے ڈر سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی خاصی تعداد تھی جو قرآن سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن جب راستے میں دیکھا کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو، آپ کے ہاتھ میں دنگی تلوار لے کے؟ کہا نہیں، میں کوئی پیغمبر آیا ہے، کوئی جادوگر آیا ہے جس نے ہمارے باپ دادا کے دین سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے، میں اس کا کام ہی تمام کر دوں گا۔ جی، تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بیان کر رہا تھا واقعہ کہ جب وہ گئے تو دیکھیں ان کے ننگی تلوار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام تمام کرنے کے لیے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں کہ کام ہی تمام کر دوں، تاکہ نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو کہا کہ اللہ، اچھا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے لیے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ بہت غصہ ہوئے اور فوراً پہنچے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر، اور دروازہ کھولا تو دیکھا کچھ لوگ فوراً کچھ پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرے، فوراً بند کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتاؤ مجھ کو دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا عمر تم پہلے پاک ہو جاؤ، جب تک تم پاک نہیں ہوگے ہم تم کو نہیں دکھا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور اس کے بعد نہا دھو کر سامنے آئے تو بہن نے سورہ طٰہٰ پیش کی اور کہا، وہ آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 کی آیت تلاوت کر رہی تھی، انہوں نے دکھا کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ بے شک میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں سنی قرآن کی تو ان کا پتھر دل موم ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کیسا عمدہ کلام ہے، کتنا عظیم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً لے چلو۔ تو یہ ہے قرآن کا اثر کہ اتنے سخت دل نرم ہو گئے قرآن کی آیتیں سن کر کے۔
تو معزز خواتین و حضرات، جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کو پڑھیں گے قرأت کے ساتھ تو یہ چیزیں ہمارے اوپر اثر کریں گی۔ اسی طرح سے نجاشی ایک بادشاہ تھا حبشہ کا، جہاں مسلمان جب ہجرت کر کے گئے تو نجاشی بادشاہ نے ان تمام لوگوں کو پناہ دیا، مسلمانوں کو، اور ان کو طلب کیا، ان کے بارے میں پوچھا، جس پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مسلمانوں کے نمائندے تھے، انہوں نے نجاشی بادشاہ کے سامنے ایک تقریر کی اور بہت ہی مؤثر افیکٹو انداز میں اپنا موقف پیش کیا۔ جب تقریر نجاشی بادشاہ سن چکا تو اس نے کہا، مجھے وہ کلام بھی سناؤ جو تمہارے رسول پر اترا ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کے ابتدائی حصے کا تلاوت کیا، اور جب نجاشی نے قرآن سنا تو اس کا بہت اثر ہوا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام یعنی قرآن کا کلام اور انجیل تو ایک ہی چیزیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہیں جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کا اثر نجاشی بادشاہ پر کیا، اور اس نے کہا، جاؤ تم لوگ میری حکومت میں امن سے زندگی گزارو۔ اسی طرح سے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قرآن کو سن کر کے اسلام لے آئے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قید کر لیا گیا تھا، ان کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا گیا تھا، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو قرآن سن کر کے اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، قرآن سننے سے پہلے آپ سے بڑھ کر قابل نفرت کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں نے قرآن کی آیتیں سنی تو آج میرے نزدیک سب سے محبوب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے خالد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی عرب کے مشہور شاعر تھے، انہوں نے جب قرآن سنا تو وہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے قرآن کے بارے میں کہا، خدا کی قسم، اس میں عجیب مٹھاس ہے، عجیب شیرینی ہے، عجیب تازگی ہے، اس کی جڑیں سیراب ہیں، اس کی شاخیں پھل سے لدی ہوئی ہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کی یہ آیت سنی، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کا اعلیٰ درجہ کبھی نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ اس سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اپنا سب سے قیمتی باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، سبحان اللہ، وقف کر دیا۔ اسی طرح سے لبید بن ربیعہ عامری، یہ عرب کی چوٹی کے شاعر تھے، انہوں نے بھی قرآن سن کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک بار وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ شعر سناؤ دلجوئی کے لیے۔ اس پر لبید بولے، کیا قرآن کے بعد بھی آپ کو شعر کی ضرورت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جواب سے بہت خوش ہوئے اور ان کے سالانہ وظیفے میں اضافہ کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، قرآن سن کے مسلمان ہوئے۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حماد رضی اللہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ وہ صحابہ کرام بہت سارے اس کے علاوہ ہیں جو قرآن سن کر اسلام ہیں۔ لیکن کچھ صحابہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید سے بہت زیادہ متاثر تھے، گرچہ وہ اسلام نہیں لا پائے، وہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے۔ ولید بن مغیرہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا، اسے اسلام کی سخت دشمنی تھی۔ اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی تلاوت کی تو اسے متاثر ہوا اور کہا، خدا کی قسم، یہ شاعری نہیں ہے، نہ یہ کہانت ہے، بلکہ اس کلام میں تو حلاوت اور لذت ہے جس کی جڑیں گہری ہیں اور ڈالیاں پھلدار ہیں۔ قرآن مجید میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے اس میں بھی سچائی، حقیقت اور ساری پیشین گوئیاں اس کی ثابت ہوئی ہیں، صحیح ثابت ہوئی ہیں، اور کچھ صحیح ثابت ہوں گی، اور یہ سب صحیح انشاءاللہ طور پر انشاءاللہ ساری پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوں گی۔ جیسے کہ قرآن مجید نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ اگر کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تو خود ان کو بھی
بہت جلد دنیا چھوڑنی پڑے گی، اور یہ پیشن گوئی جنگ بدر پہ پوری ہوئی اور فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوگی، یعنی وہ سب کافر مار ڈالے گئے۔ اسی طرح سے قرآن نے ایرانیوں کو رومیوں پر فتح ہونے کی خوشخبری دی تھی، غلبت الروم فی ادنی الارض، یعنی رومی مغلوب ہو گئے قریب کے علاقے میں، اور پھر مگر وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آئیں گے چند برسوں میں۔ چنانچہ چند برسوں کے اندر اندر رومی دوبارہ ایرانیوں پر فتح حاصل کر لیں، اور یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ قرآن کے فضائل کا ذکر مختلف احادیث میں آیا ہے، چنانچہ ایک سب سے مشہور حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم یعنی سب سے بہتر، بتائیے دا بیسٹ آف یو، سب سے بہتر تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے، خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو معزز خواتین و حضرات، قرآن کے سیکھنے کا کتنی بڑی فضیلت ہے، اور سکھانے کی، یعنی متعلم اور معلم، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر قرآن کے، یہ دونوں دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یہ پہلے خود سیکھے قرآن، اور قرآن کی تعلیم بہت ساری چیزیں شامل ہیں، قرآن کو پڑھنا ناظرہ سیکھنا، قرآن کو تجوید سے پڑھنا سیکھنا، اس کے پروننسیشن یعنی اس کے تلفظ، شین سین قاف کاف یہ سب سیکھنا، اعراب زیر زبر۔ تو پہلے قرآن کو ناظرہ پڑھنا، قرآن کو تجوید کے ساتھ قرأت کے ساتھ سیکھنا، اور اس کے بعد قرآن کے مفہوم کو سیکھنا، قرآن میں کیا کہا گیا اس کی تفسیر پڑھنا، اس کو خود پڑھنا، خود سیکھنا، پھر جو سیکھ لے وہ دوسروں کو بتائے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور دونوں چیزوں کو کرنے والا یعنی متعلم اور معلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بیسٹ مین ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا جو ماہر ہے، قرآن لکھنے والے معزز پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی انہوں کی صحبت نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح سے جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن مشکل سے پڑھتا ہے، لیکن محنت کرتا ہے اٹک ٹک کے، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے کہ اس میں مشقت کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قرآن کو وہ فرشتے لکھتے ہیں جو بڑی معزز اور پاکیزہ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا علم حاصل کرے، اس میں مہارت پیدا کرے، اس میں بصیرت پیدا کرے، وہ ان فرشتوں کے برابر مقام اور مرتبہ حاصل کرے گا۔ قرآن کے دونوں ثواب ہیں۔ قرآن مجید پہلی ایسی کتاب ہے جس کا تلاوت بھی فائدہ ہے اور ثواب ہے، خواہ اس کا مطلب سمجھ میں آئے نہ سمجھے۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 3 جیسے الف لام میم، تو اس طرح سے 30 نیکیاں مل گئیں۔ اور اگر قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے تو اور زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، کہ 2 آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو اور اسے وہ دن اور رات کے اوقات میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے رشک کرو، یعنی اللہ ہم کو اس جیسا بنا دے۔ دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کے مال کو خرچ کرتا ہے، اس سے رشک کرو کہ اللہ ہم کو ایسا بنا دے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، یعنی وہ مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال ترنج کے پھل جیسی ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی ہے، جس کا مزہ بھی اچھا ہے۔ اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی طرح ہے، جس کی خوشبو نہیں لیکن ذائقہ اچھا ہے۔ اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ حنظل یعنی ایلوا کی طرح، جو بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، جس کا ذائقہ بھی کڑوا اور کوئی خوشبو نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ما اذن اللہ لشین ما اذن لنبی اتغنى بالقرآن، اللہ تعالیٰ کسی آواز کی طرف اتنا توجہ نہیں دیتا جتنا وہ شخص جو اچھے آواز میں قرآن پڑھتا ہے، بہت ہی غنی، مطلب یتغنى، جو ترنم کے ساتھ، جو قرأت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آواز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ صبح کے وقت بازار میں جائے اور 2 عمدہ اونٹنیاں لے آئے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا مسجد میں جا کر 2 آیتیں سکھانا یا پڑھنا اس چیزوں سے بہتر ہے جس کو روزانہ 2 اونٹنیاں ملے۔ اسی طرح سے 3 آیتوں کا سکھانا ان 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے جو کسی کو 2 روز، سبحان اللہ، انہیں اونٹنیوں کی کتنی زیادہ قیمت ہوا کرتی تھی۔ 3 آیتیں اگر کوئی سکھا دے تو وہ ان 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے جو کسی انسان کو روزانہ ملتی ہوں۔ تو اسی طرح سے جتنی آیتیں وہ خود پڑھے اور دوسروں کو سکھائے اتنی ہی اونٹنیوں سے وہ بہتر ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو بلند کرے گا اور کچھ قوموں کو زوال میں ڈال دے گا، نیچا ڈال دے گا۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو شخص دنیا میں قرآن پڑھتا رہتا تھا اسے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف جا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف اٹھتا جا، اور اسی انداز سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح سے دنیا میں پڑھتا تھا، تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا۔ تو گویا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام کا تذکرہ کیا ہے۔ جو قرآن مجید سے خاص شغف رکھتا ہو اور اس کے پڑھنے اور سمجھنے میں ہر وقت مشغول رہتا ہو۔ قرآن مجید کی تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان بھی حاصل کیا جائے، گویا کہ توحید، کیونکہ قرآن مجید میں توحید کا بہت زیادہ ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا۔ اسی طرح سے جو آیت الکرسی ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک لفظ پڑھا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے اور میم ایک لفظ ہے، گویا کہ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم القرآن فقرؤوہ فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به۔ کہتے ہیں حضرت رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو پھر اسے پڑھو، جو شخص قرآن سیکھتا ہے اور اسے پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا ہے تو اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے، اس تھیلی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہے، مشک خوشبو جس کی خوشبو چاروں طرف پھیلتی ہے، اور پھر جو شخص اسے سیکھے اور پھر سو جائے اس کی مثال اس مشک کی ہے جس کا تھیلی بند کر دی گئی، سیل کر دی گئی، تو اس کی خوشبو دوسرے لوگوں کو نہیں پہنچتی ہے۔ تو اس لیے قرآن جب آپ پڑھیے تو دوسروں کو بتائیے تاکہ اس کی خوشبو دوسرے لوگوں تک پہنچے، اس کی فضیلت، اس کی عظمت دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ خود پڑھ کر کے خود ہی جان لینا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس آدمی کو تو فائدہ پہنچے گا، لیکن جب دوسرے لوگ اس سے مستفید ہوں گے، دوسرے لوگ اس کا فائدہ حاصل کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا اور دوسرے لوگ بھی قرآن کی فضیلت کو جان سکیں گے۔ قرآن کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے قرآن حق ہے، قرآن حق ہے، قرآن مجید میں کہا گیا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، یعنی جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا ھذا سحر، یہ جادو ہے۔ تو حق، قرآن کا نام ایک حق بھی ہے، قرآن کا حکم بھی کہا گیا، یعنی حکمت، انزلنا حکما عربیا، اسی طرح سے حکمت، حکیم یعنی وزڈم، عقل۔ قرآن کا ایک نام ذکر ہے، ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ رحمت، قرآن کا نام رحمت بھی ہے۔ شفا، ایک صفت شفا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کئی مرض کو ٹھیک کر دیتا ہے، فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا دیتا ہے۔
یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یعنی قرآن مجید میں شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں، یعنی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید کو علم بھی کہا گیا ہے، حکمن عربیا انزلنا حکمن عربیا ولئن اتبعت اهواء بعد ما جاءك من العلم اهو اعظم بعد ما جاءك من العلم، یعنی گویا کہ اللہ کی طرف سے علم کے آنے کے بعد، تو قرآن مجید کا نام علم بھی ہے، یعنی نالج۔ قرآن مجید کو نذیر بھی کہا گیا، ڈرانے والا۔ قرآن مجید کا نام نور بھی ہے، روشنی، اور ہدایت بھی ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی، قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس میں بنیادی احکام یعنی بیسک، اور اس کا ڈیٹیلز جو ہے وہ احادیث میں ملتا ہے۔ یعنی گویا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ان کے ان کے اخلاق کے بارے میں بیان کیجیے، تو آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ یعنی گویا کہ قرآن مجید میں جتنی چیزیں بیان کی اللہ کے اخلاق، اللہ کے اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ قرآن میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کر کے دکھاتے تھے، اسی لیے قرآن اور حدیث کو الگ الگ نہیں کیا جاتا۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، پھر اللہ نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یعنی قرآن مجید کی وضاحت کیجیے۔ تو گویا کہ احادیث یعنی اللہ کے اس میں قول فعل، یہ قرآن کی وضاحت ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک تو اجمال ہے، اختصار ہے، دوسرا ہے کہ اس میں تدریج یعنی گریجول پروسیس، بہت دھیرے دھیرے نازل کیا گیا، تیسرا ہے کہ آسانی اور سہولت ہے، اور چوتھا اس میں پریشانی عدم حرج، یعنی گویا کہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، بہت ساری چیز کو آسان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں کہا گیا شراب کے بارے میں، تو پہلے ایک بیگ شراب نہیں حرام کیا گیا، بلکہ پہلے کہا گیا فیہما اثم کبیر و منافع للناس، یعنی کہہ دیجئے کہ شراب میں گناہ زیادہ ہے، یعنی نقصان زیادہ ہے، نفع بہت کم ہے، یعنی نقصان دہ زیادہ ہے اور نفع بخش بہت کم ہے۔ پھر دھیرے دھیرے جب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تو اس کے بعد اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں اس میں تدریج یعنی دھیرے دھیرے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا تو دھیرے دھیرے، تاکہ لوگ اس کے بچنے کے عادی ہو جائیں۔ اسی طرح سے آسانی اور سہولت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی آدمی کو مکلف کرتا ہے جس کی اس کی طاقت ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی نماز نارمل طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے کہا گیا بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں کر سکتا تو لیٹے کے نماز پڑھو۔ بہرحال نماز معاف نہیں ہے، لیکن اس کی حیات میں بہت زیادہ آسانی دے دی گئی ہے۔ اسی طرح سے پریشانی ہے، کوئی چیز بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو جتنا فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت دیا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، چونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان تو بہت کمزور بنایا گیا ہے، بہت جلدی بہت زیادہ کمزور ہے، بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں کی ہیں۔ ایک حدیث میں کہ الدین یسر، دین بہت آسانی ہے۔ بعثت بالحنیفی السمحہ، مجھے آسان اور سیدھا سادہ دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں کوئی مشقت، کوئی تنگی نہیں ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی سختی نہیں رکھی، کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن مجید میں ایمان پہ بہت زیادہ، ایمانیات پہ زور دیا گیا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین،
اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے عبادات کے بارے میں، ایمان کے بعد عبادات، واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری ذکر کے لیے۔ تو عبادات، فذکرونی، میرا ذکر کرو، قیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اس کے بعد معاملات کا ذکر ہے، معاملات، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاۃٌ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے بھلائی کرتے رہو، اس بھلائی کو بھولو مت۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم کسی کو نہ نقصان پہنچاؤ تو تم کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ والصلح خیر، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنا، بھلائی کے ساتھ رہنا، یہ بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کی پابندی کرو، کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اعدلوا، انصاف کرو، مشورہ کرو۔ اسی طرح سے عبادات، معاملات کہتے ہیں جب ایک انسان دوسرے انسان سے رہتا ہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس میں کیسے رہنا چاہیے، اس میں بھلائی اور تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ عبادات یعنی انسان کا اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، نماز، روزہ، یہ سب اللہ کے لیے۔ معاملات، دو بندوں کے درمیان۔ اخلاقیات، ہم جب دوسروں کے ساتھ ملیں تو کس طرح سے پیش آئیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی سے بچو، جو فضول خرچی کرتے ہیں شیطان کے بھائی ہیں، یہ اخلاقیات میں آتا ہے۔ اذا احسنتم احسنتم لانفسکم، جب تم بھلا کام کرو تو بہت بہترین طریقے سے کرو اپنے لیے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اور لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس، کسی انسان کو قتل مت کرو۔ یہ تمام چیزیں اخلاقیات کے حامل ہیں۔ تو قرآن میں جب اتنے زیادہ احکامات ہیں، ایمان ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، احکام ہیں، اور پھر اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، صحابہ کرام نے اپنے برتاؤ کے ذریعے دی، تو اس قرآن کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ جو اس قرآن کو حفظ کر لے اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے فضیلت بیان کی جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن جب جو شخص حفظ کر لے اس کے لیے بہت زیادہ فضیلت احادیث میں ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، یعنی صاحب قرآن جو قرآن کا حافظ ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اسے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ۔ ورتل، اور ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرأت کے ساتھ پڑھو، جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے تو تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت ختم کرو گے۔ اور جیسا کہا گیا الماہر بالقرآن مع السفرہ، یعنی جو قرآن کا ماہر ہے، مطلب جس کا حفظ بہت اچھا ہے، جو بہت خوبصورتی سے تلاوت کرتا ہے، جس کی آواز بہت اچھی، بہت اچھے آواز میں تلاوت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب قرآن کے مفہوم ماہر میں دونوں چیزیں آئیں گی، قرآن کو حفظ کرنا، اس کا مطلب سمجھنا، تو وہ معزز اور مطیع فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ بلکہ یہ کہا گیا اس حدیث میں کہ جو شخص قرآن کو اچھی طرح حفظ کرے، اس کے معنی اور مفہوم کو یاد رکھے اور خوبصورت تلاوت کرے، تو وہ معزز اور مطیع فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی قیامت کے روز وہ ان منازل پر فائز ہوگا جہاں معزز فرشتے کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں حفظ کر پاتا ہے، اس کا ذہن کمزور ہے، اس کے باوجود بھی وہ قرآن پڑھتا ہے، بلکہ حدیث میں وَيَتَعَتَعُ مطلب بہت اٹک ٹک کے پڑھتا ہے، وہ علیہ شاق، اور اس پر مشقت گزرتی، اس لیے کہ دماغ تو اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا، ذہن اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ مشقت دیکھتا ہے، محنت دیکھتا ہے کہ میرا بندہ محنت کتنا کرتا ہے۔ اس لیے دیکھیے کچھ طلبہ ہوتے ہیں جو 2 سال میں حفظ کر لیتے ہیں، کتنے ہیں جو 1 سال میں 6 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیے، اور کچھ لوگوں کو 3 سال 4 سال 5 سال لگ جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن عطا کی جاتی ہے، تو جو بہت تیزی سے یاد کر لے اس کے لیے بھی فضیلت ہے۔ اور جو شخص اگر قرآن اٹک ٹک کے پڑھتا ہے لیکن وہ محنت کرتا ہے، وہ علیہ شاق، مطلب اس پہ شاق گزرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 اجر رکھی، یعنی ایک اجر تلاوت کا، تلاوت کر رہا ہے، دوسرا چونکہ اٹک رہا ہے تو وہ بار بار پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے
پڑھنا سیکھیں. بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کو، بہت بڑے بڑے مطلب عالم لوگ بھی بہت سارے قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ، قرآن کو اس کے مخارج کے ساتھ، کہاں الف کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا ہے، کہاں مد ہے، تو ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، عربی کے ساتھ. قرآن پڑھنے کا بہت بڑی فضیلت ہے. ممکن ہو تو جتنا ہو سکے ہم قرآن کی صورتیں یاد کریں، اور اس کے بعد ہم اس کی معانی اور مفہوم کے ساتھ قرآن سمجھیں، اس کو اپنے ذہن میں اتاریں اور اس پر عمل کریں. یہ تمام چیزیں فضیلت میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے. استغفر اللہ. ہم لوگ ہمیشہ استغفار کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت پسند ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا. آج پوری دنیا پہ مصیبتیں ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو بخش دے، ہم کو توبہ کی توفیق دے، ہم توبہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھنے، اس کے قرأت کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.